ایک دفعہ شیر کو بھوک لگ گئی اور اس نے لومڑی سے کہا، میرے لیے کچھ کھانے کو لاؤ ورنہ میں تمہیں کھا لوں گا۔ لومڑی ایک گدھے کے پاس گئی اور کہا، شیر تمہیں بادشاہ بنانا چاہتا ہے، میرے ساتھ چلو۔ شیر نے جب گدھے کو دیکھا تو اس پر حملہ کر دیا اور اس کے کان کاٹ ڈالے، لیکن گدھا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گدھے نے لومڑی سے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، شیر نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ لومڑی نے کہا، پاگل نہ بنو، اس نے تیرے کانوں کو ہٹا دیا تاکہ تیرے سر پہ تاج رکھا جا سکے، چلو واپس جائیں۔ گدھے کو بات سمجھ آئی تو وہ واپس شیر کے پاس چلا گیا۔ شیر نے ایک بار پھر گدھے پر حملہ کیا، اس بار اس کی دم کاٹ دی۔ گدھا پھر بھاگا اور لومڑی سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لومڑی نے کہا، اس نے صرف آپ کی دم ہٹائی ہے تاکہ آپ تخت پر آرام سے بیٹھ سکیں، میرے ساتھ واپس آؤ۔ لومڑی نے گدھے کو دوبارہ واپس آنے پر آمادہ کر لیا۔ اس بار شیر نے گدھے کو پکڑ کر مار ڈالا۔ شیر نے لومڑی سے کہا، شاباش کہ گدھے کو واپس لایا، اب جاؤ اس کی جلد اتارو اور میرے پاس اس کا دماغ، پھیپھڑے، جگر اور دل لے آؤ۔ لومڑی نے گدھے کی کھال اتار دی اور گدھے کا دماغ کھا لیا، لیکن اس کا پھیپھڑا، جگر اور دل شیر کے پاس واپس لے آیا۔ شیر غصے میں آ گیا اور پوچھا، اس کا دماغ کہاں ہے؟ لومڑی نے جواب دیا، اس کے سر میں دماغ نہیں تھا، اگر اس میں کوئی دماغ ہوتا تو اس کے کان اور دم کاٹ کر آپ کے پاس واپس نہ آتا۔ شیر نے کہا، ہاں یہ تو سچ ہے۔ ایک ولی کامل پہاڑوں میں نکل گئے، پیچھے دیکھا ایک ہندوستانی آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا چاہیے؟ ہندوستانی نے جواب دیا، غریب ہوں، کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ نے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی، پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ آپ چل پڑے، دیکھا وہ ہندوستانی پھر پیچھے آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اب کیا چاہیے؟ ہندوستانی بولا، تھوڑا ہے۔ آپ نے دوسرے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی، وہ بھی سونے کا ہو گیا، اور اسی طرح تیسری اور پھر چوتھی طرف انگلی اٹھائی، چاروں طرف کے پہاڑ سونے کے ہو گئے۔ آپ چل پڑے، پیچھے دیکھا وہ ہندوستانی پھر پیچھے آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اب کیا چاہیے؟ اس ہندوستانی نے عرض کیا، بزرگو اے انگل چائی دیے۔ میدے کا انتقال ہو گیا۔ شیدہ اس کی بیوی کے پاس گیا اور بولا، کیا میں اس کی جگہ لے سکتا ہوں؟ بیوی بولی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، قبرستان والوں سے پوچھ لو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ جاپان میں دو بھائی رہتے تھے، ایک کا نام جو تھا اور دوسرے کا نام وہ تھا۔ ایک رات جو کو باتھ روم میں بھوت دکھائی دیا۔ جو ڈر گیا اور اس نے وہ کو آواز لگائی، دوڑتے ہوئے باتھ روم میں آیا اور بھوت کو دیکھتے ہی وہ مر گیا۔ بس اسی دن سے کہاوت مشہور ہو گئی ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ سیاستدانوں سے بھری ہوئی ایک بس بے قابو ہو کر ایک کھیت میں جا گھسی۔ شور کی آواز سن کر ایک کسان فارم ہاؤس سے باہر نکلا اور ایک بڑا گڑھا کھود کر سارے سیاستدانوں کو دفنا دیا۔ 2 دن بعد پولیس کا وہاں سے گزر ہوا۔
انہوں نے کسان سے بس کا معاملہ دریافت کیا۔ کسان نے تفصیل بتائی تو انسپکٹر نے کہا، کیا تمام سیاستدان مر چکے تھے؟ کسان نے جواب دیا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں، مگر آپ کو تو پتہ ہے نا جناب، سیاستدان کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا، ناکام عاشق اور کامیاب عاشق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شاگرد نے نہایت بہترین جواب دیا، سر، ناکام عاشق بہترین شاعری کرتا ہے، غزل گاتا ہے، پہاڑوں میں گھومتا ہے اور عمدہ شراب پیتا ہے، جبکہ کامیاب عاشق سبزی، گوشت، دودھ، انڈے لاتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑتا ہے، گھر کا کرایہ دیتا ہے اور ہر ہفتے پابندی سے سسرال حاضری دیتا ہے۔ بیوی شاپنگ کر کے گھر آئی اور شوہر سے بولی، دیکھیے میں آپ کے لیے کتنا اچھا رومال لائی ہوں۔ شوہر نے حیرت سے کپڑے کو دیکھا اور بولا، اتنا بڑا رومال، یہ تو کوئی 6 گز کا ہوگا۔ بیوی بولی، آپ کے رومال میں سے جو کپڑا بچے گا میں اس کا سوٹ سلوا لوں گی۔ سردار دکاندار سے بولا، ایک پیپسی کھول دے۔ دکاندار نے پیپسی کھول دی۔ پھر بولا، ایک 7 اپ کھولو۔ دکاندار نے 7 اپ کھول دی۔ ایک ڈیو کھولو۔ دکاندار غصے سے بولا، تجھے اور کتنی بوتلیں چاہیے، ایک باری بتا دے۔ سردار معصومیت سے بولا، یار ہم کو تو بوتلیں پینے کا شوق نہیں ہے، بس ٹھس ٹھس سننا اچھا لگتا ہے۔ شیر اور مرغے کی دوستی ہو گئی۔ شیر نے مرغے سے کہا، کوئی مسئلہ ہو تو درخت پر چڑھ کر اذان دے دینا، میں آ جاؤں گا۔ ایک دن گیدڑ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مرغا درخت پر چڑھ گیا اور اذان دی تو گیدڑ بولا، یار نیچے آ جاؤ، نماز پڑھتے ہیں۔ مرغا بولا، رک جاؤ، امام صاحب آ رہے ہیں۔ اتنے میں شیر کو آتا دیکھ کر گیدڑ بھاگنے لگا تو مرغا بولا، امام صاحب آ گئے ہیں۔ تو گیدڑ بولا، یہ مولوی ہمارے فرقے کا نہیں ہے۔